اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی دکان سے سامان خرید کر جب قیمت چکانے کی باری آئے تو معلوم ہو کہ جیب تو بالکل خالی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دی ہو، لیکن غصے میں بھرے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو ٹکر مارنے والا آپ کا جگری دوست نکلا ہو؟ اس وقت ندامت اور شرمندگی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ شیخ مساعد مدنی ایک اسی طریقے کے واقعے کو بیان کرتے ہیں جس میں وہ ایک عجیب کشمکش اور احساس شرمندگی سے دوچار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے انہیں اس سے نجات دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ سے کچھ لوگ کویت آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اور کویت کے بعض دوستوں کو، جن میں شیخ احمد القطان بھی تھے، دعوت دی۔ یہ 1989 عیسوی کا واقعہ ہے اور مہمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی۔ صبح سویرے گوشت خریدنے کے لیے میں بازار گیا اور مجھے یاد نہیں تھا کہ آج دکان بندی کا دن ہے، اس لیے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دکان بند ہے۔ پھر وہاں سے دوسرے علاقے میں گیا، وہاں بھی دکان بند ملی۔ پھر تیسری جگہ گیا اور وہاں بھی یہی حال۔ اس طرح سے میں نے 6 علاقوں کو چھان مارا، لیکن ہر جگہ سے ناکامی ہاتھ لگی اور رسوائی کے اندیشے سے پریشان ہونے لگا۔ میرا ذہنی اضطراب بڑھتا رہا اور ٹینشن میں مبتلا ہو گیا۔ بار بار یہی خیال آتا رہا کہ مہمان کیا سوچیں گے کہ اس نے ہماری دعوت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ حیران و پریشان میں اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن گاڑی سے اترنے سے پہلے میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اپنے دل میں سوچا کہ آج اس حدیث پر کیسے عمل ہو پائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ مہمان کی عزت کرے۔ میں کیسے ان کی عزت کروں گا جبکہ آج کہیں بھی گوشت دستیاب نہیں ہے؟ پھر اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ میرے مہمان ہیں اور تو ہی ان کی عزت کا سامان پیدا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کے بعد گاڑی سے اترا، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ واپس جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے پڑوسی ابو احمد ہیں اور گرم جوشی کے ساتھ سلام کے بعد کہنے لگے کہ میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور آج اس کے عقیقے کا دن تھا اور آپ کے حصے کا گوشت لے کر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات بارش کی پھوار کی طرح تھے، جس نے میرے دل سے غم و پریشانی کے گرد و غبار کو زائل کر دیا، اور اس تحفے پر ان کا شکریہ ادا کرتا رہا، لیکن میری زبان ان کے ساتھ تھی اور میرا دل اور جسم کا رواں رواں اللہ کے شکر سے بھیگا جا رہا تھا، جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان اور ان سے حد درجہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی نوازش اور اس قدر جلد دعا کی قبولیت کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا اور فرحت و مسرت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ گوشت لو اور جلد سے جلد دوپہر کا کھانا تیار کرو۔ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اس قدر تازہ گوشت آپ کو کہاں سے مل گیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ میں نے کہا تم سچ کہہ رہی ہو، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے جو ہمیں اپنے پڑوسی ابو احمد کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ شیخ مساعد کہتے ہیں کہ گوشت کے حصول سے زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز میں اس بات پر تھا جو اس کی برکت تھی، کیونکہ اس کی مقدار 5 کلو سے زیادہ نہیں تھی اور اس قدر گوشت مہمانوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس لیے ہم میاں بیوی نے طے کیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جی بھر کے کھایا، لیکن گوشت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا ہے۔ اور یہی حال اندرون خانہ کا بھی تھا کہ مہمانوں کے ساتھ آنے والی خواتین نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، لیکن اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا، بلکہ جتنا بھی اس میں سے نکالا جاتا رہا برکت کی وجہ سے وہ پھر پہلے کی طرح ہوتا جاتا۔ جس چیز کا ہم لوگ مشاہدہ کر رہے تھے وہ خیال و تصور سے بھی بہت بلند تھا، اور میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا احمد، یہ دعا کی برکت ہے، ورنہ کون ہے وہ جس نے ہمارے پڑوسی کو گوشت لے کر بھیجا جسے تلاش کرتے کرتے ہم تھک چکے تھے، اور کیسے اس میں برکت پیدا ہو گئی جس کے ذریعے ہم اس حدیث کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ خیر الطعام ما کثرت علیہ الایادی۔ یہ میرے رب کی طرف سے برکت تھی، اس کا بہت بہت شکر ہے
کہ اس نے مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ اس واقعے کے سننے سے پہلے میرا گمان تھا کہ برکت کی یہ شکل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پائی جاتی تھی، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے اور تھوڑا سا کھانا سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا کہ کہیں سے ایک پیالہ دودھ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مسجد سے صفہ والوں کو بلا لو۔ سب لوگ آ گئے۔ ایک پیالے دودھ کو ہر ایک نے شکم سیر ہو کر نوش کیا، لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور پیالہ پہلے کی طرح بھرا ہوا رہا۔ پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ اور کیا ایک شرط کے علاوہ کوئی اور شرط بھی ہے؟ اور وہ شرط خود قرآن مجید میں وہ بیان کرتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔